أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدر مجلس اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحید کے اعلیٰ معیار۔ ہزاروں ہزار درود اور رحمتیں ہوں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے عرب کے بیابان میں توحید کا پودا لگایا، اور ہزاروں سلام ہوں آپ کے صحابہ پر، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توحید کے اس پودے کو پروان چڑھایا۔ یہ داستان ایک عظیم الشان داستان ہے جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی اور آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، کیونکہ یہ توحید محض لفظی اور زبانی نہیں تھی، یہ دل کے خون اور روح کے قلم سے لکھی گئی اور سینوں سے ابل ابل کر باہر آتی تھی، اور صحابہ نے اس توحید کو اپنے تمام تر بلند معیاروں کے ساتھ قائم کر دیا۔ یہ کہانی تو حضرت بلال کی احد احد کی صداؤں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ توحید اس وقت قائم کی گئی جب توحید دنیا سے گم ہو چکی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آسمان سے زمین پر لائے اور لاکھوں دلوں پر اس کا نقش جما دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بلال اور ابو فقیہ جیسے کمزور غلاموں کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ خدا واحد کا انکار کر دو۔ تب ان کے زبان سے اور دل سے ایک ہی آواز آتی تھی کہ احد احد، خدا ایک ہے اور خدا ایک ہے۔ حضرت خباب ایک لوہار تھے، اور انہی کی بھٹی میں سے انگارے نکال کر انہیں ان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ خدا کا انکار کرو۔ وہ انگارے ان کی کھال کو جلا دیتا تھے، اور ان کی کھال جل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، مگر دل سے زبان تک صرف توحید ہی کا نعرہ تھا۔ حضرت یاسر اور ان کے سارے گھرانے پر بھی سلام بھیجو۔ حضرت یاسر تو دکھوں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا، اور ان کے بیٹے عمار کو قریش انگتے انگاروں پر لٹکاتے اور ٹھنڈے پانی میں گھوتے دیتے، مگر ان کی زبان پر صرف توحید کا ہی نعرہ تھا۔ حضرت ابو سلمہ کو بھی یاد کریں، جنہوں نے اپنی بیوی سلمہ اور بیٹے سلمہ اور بیٹے سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے تو ان کی بیوی کو روک لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہجرت نہیں کر سکتی۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت سلمہ سے ان کا شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا اور اس عورت کو قید کر دیا گیا۔ اس طرح شیر خوار صحابہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ توحید کی خاطر قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ 1 سال بعد انہیں اس مشکل سے رہائی ملی۔ حضرت عثمان بن عفان نے جب اسلام قبول کیا تو چند دنوں کے بعد دشمنوں کے مظالم سے بچانے کے لیے ایک مشرک نے انہیں پناہ دے دی۔ تھوڑے دن کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے وہ پناہ واپس کر دی اور کہا جب باقی صحابہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں تو میں کیوں آرام سے پھر رہا ہوں۔ تھوڑے دن کے بعد ایک مشرک نے ان کی آنکھ پر ایسا مکہ مارا کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اس پر مشرک نے کہا کاش تم میری پناہ واپس نہ کرتے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا تم ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میری تو دوسری آنکھ بھی خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے بے قرار ہے۔
ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی یاد کریں جن کو توحید کے جرم میں بہت سے ابتلاؤں سے گزرنا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو اسلام لانے کے جرم میں طلاق دے دی گئی۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت زینب کو ان کے اونٹ کو نیزہ مار کر ان کو گرایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کا حمل گر گیا اور اسی صدمے سے چل بسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی تو یاد کریں۔ وہ جب اسلام لائے تو ان کی والدہ جو ان سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے کہا کہ میں کھانا پینا ترک کر دوں گی اور بھوک ہڑتال کر دوں گی اور مر جاؤں گی جب تک تو اس دین سے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت سعد نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیرے سینے میں 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں تب بھی میں اس دین سے جدا نہیں ہو سکتا جو خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ توحید کی خاطر شیب ابی طالب کے معصوروں کو بھی تو یاد کریں جن کو 3 سال تک کھانے پینے کی کوئی مناسب چیز نہیں ملتی تھی۔ بعض صحابہ جنگلی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور اطفال صحابہ اس طرح بھی قربانیاں کر رہے تھے کہ جب ان کے چیخنے اور چلانے کی آواز باہر جاتی تھی تو قریش اور بھی خوش ہوتے تھے اور مزید پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جذبات کے کلا کما ہونے اور زندگی کی ہر خوشی سے بے نصیب ہونے کا یہ عرصہ 13 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ جب صحابہ کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا تو پھر قربانیوں کا ایک اور دور مدینہ میں شروع ہوا جو انہوں نے اپنی مرضی سے پیش کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے توحید کی خاطر، توحید کے قیام کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے۔ انہی صحابہ میں وہ خاتون بھی شامل تھی جس کو ایک جنگ سے واپسی پر بتایا گیا کہ تیرا شوہر، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا باپ سب خدا کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو کسی کی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ توحید اس طرح قائم کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر کو بھی تو یاد کریں جو جنگ احد میں اسلامی لشکر کے علمبردار تھے۔ جھنڈا انہوں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ایک دشمن نے ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، جب دشمن نے بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا تو انہیں دانتوں سے اس جھنڈے کو پکڑ لیا، تب ایک دشمن نے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور قریب تھا کہ وہ گر جاتے اور جھنڈا بھی گر جاتا تو ان کے بھائی آ گئے اور اس جھنڈے کو تھام لیا اور توحید کے اس جھنڈے کو نہیں گرنے دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ غزوہ احد کے قریب زمانہ میں 10 صحابہ کو نہایت ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی حضرت خباب بن عدی نے شہید ہونے سے پہلے 2 شعر کہے جن کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں شہید کیا جاؤں وہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ میں دائیں گرتا ہوں کہ بائیں گرتا ہوں، اگر خدا چاہے گا تو میرے ذرے ذرے پر برکت نازل کر دے گا۔ اور واقعتاً ان کے جسم تو مٹی میں مل کر خاک ہو گئے مگر ان کی قربانی کے ہر ذرے پر خدا نے برکت نازل کر دی ہے، اور آج زمین کے اس سرے سے اس سرے تک ان پر درود اور سلام بھیجا جا رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی حضرت حرام بن ملحان جب توحید کا پیغام دے رہے تھے تو ان کو پشت کی طرف سے نیزہ مارا گیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ سینے سے جب خون کا فوارہ پھوٹا تو انہوں نے اس خون کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور منہ پر ملا اور بڑے جوش سے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ جبریل نے آسمان کے خدا کے کہنے سے ان صحابہ کا پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ رسول اللہ کو یہ پیغام دے دو جا کے کہ ہم خدا سے راضی ہو گئے ہیں اور خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے۔
حضرت فروا بن عمر فلسطین کے علاقہ میں کیسر روم کے عامل تھے. جب وہ اسلام لائے تو بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، پہلے تو قید کر دیا اور پھر صلیب پر لٹکا کر شہید کر دیا. حضرت حبیب بن زید ایک انصاری صحابی تھے. مسلمہ کذاب نے اپنی بغاوت کے زمانے میں انہیں پکڑ لیا اور کہا گواہی دو کہ میں یعنی مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہوں. حضرت حبیب نے اس کا انکار کر دیا تو مسلمہ کذاب نے ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر انہیں خدا کی راہ میں شہید کر دیا. کسی نے کہا ہے کہ عیسائیت کو ایک سولی پر بہت ناز ہے، مگر دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے کتنی سولیاں، کتنی صلیبیں، کتنے مقتل، کتنے انگارے اور کتنے مذبح خانے، لیکن وہ ہر امتحان سے کامیاب ہو کر گزرے اور توحید کو اعلیٰ معیاروں کے ساتھ قائم کر دی. صحابہ نے خدا کی راہ میں اپنے سارے اموال بھی توحید کی خاطر پیش کر دیے. کچھ نظارے تو بھی آپ نے دیکھے ہیں تقریر میں اس سے پہلے. میں ان میں سے ایک آدھ واقعے کا ذکر کرتا ہوں. حضرت صہیب نے جب ہجرت کرنی چاہی تو دشمنوں نے کہا کہ جو تم نے مال تجارت مکہ میں کمایا ہے وہ ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے. حضرت صہیب نے کہا اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں تو پھر اجازت ہے. چنانچہ انہوں نے سارا مال خدا کی راہ میں قربان کر کے ہجرت کا ارادہ کر لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا رابع صہیب، صہیب نے کیا ہی نفع مند سودا کیا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین جب اسلام لائے تو دشمن نے قریباً ان کے سارے کپڑے اتروا لیے. وہ اپنی ماں کے پاس آئے تو ماں نے ایک چادر دی جس کو انہوں نے ایک کپڑا اوپر لپیٹا، ایک نچلے جسم پر لپیٹا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے خوشی سے فرمایا تم ذوالبجادین ہو، تم دو چادریں والے ہو، دو چادروں والے ہو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام آج بھی ان کے نام کا حصہ بن گیا. صحابہ نے توحید اس طرح بھی قائم کی کہ جو توحید انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کر دیا. خدا گواہی دیتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ. ان کو کوئی سودا، کوئی تجارت خدا کے ذکر سے اور قیام نماز سے، ادائیگی زکوٰۃ سے روک نہیں سکتے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ میں تمہیں خدا ہی خدا نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. صحابہ نے توحید اس طرح بھی قائم کی کہ توحید سے بھرپور کلام قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا، اس کو یاد کیا، اس کو لکھا اور اس کو آگے پہنچا دیا. اور آج تک جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احسان ہے جو خدا کی منشا کے مطابق ہم تک پہنچا. یہی وہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کی تفسیر بھی سیکھی اور پھر اس کو سنت اور حدیث کی شکل میں اگلی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے جاری کر دی. ان کی توحید کے نمونے دیکھنے ہیں تو اصحاب صفہ کو بھی دیکھو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے مسجد نبوی میں دھونی رما کر بیٹھ گئے تھے. ان میں سے بہت سے وہ تھے جو سارا دن جنگل میں آ کر لکڑیاں کاٹتے اور اپنی روزی کماتے تھے اور شام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور دوسروں سے باتیں سن کر ان کو دہراتے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے. حضرت اسید بن حضیر ایک رات نماز میں دیر تک تلاوت قرآن کریم کرتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اے اسید، خدا کے فرشتے تمہاری تلاوت اور قرات سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اگر تم تھوڑی دیر اور یہ تلاوت جاری رکھتے تو ہو سکتا تھا تم فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے. حضرت شمعون ایک غزوہ سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، کھانا کھایا، وضو کیا اور پھر نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبی میں چلے گئے. مسجد نبی میں ساری رات تلاوت میں مصروف رہے، ساری رات نوافل میں مصروف رہے. صبح جب گھر آئے تو بی بی نے کہا اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، کچھ آرام کر لینا تھا. تو فرمایا جب میں خدا کی یاد میں ہوتا ہوں تو کوئی دوسری یاد مجھے نہیں آتی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک تیر لگا اور نکالتے ہوئے سخت تکلیف ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر تیر کھینچ لینا، مجھے پتہ بھی نہیں لگے گا. حضرت عبداللہ بن حارث
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے. جب 1 سال بعد واپس آئے تو کمزوری کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے. رسول اللہ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ جب سے آپ کا مل کر گیا ہوں مسلسل روزے رکھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار انہیں فرمایا کہ تم 3 دن روزے رکھو اور پھر 3 دن ناگا کرو، پھر روزے رکھو، پھر ناگا کرو. کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روزے کی جزا خدا خود ہے، اور جب روزے کی جزا خدا خود ہے تو پھر اسے ہٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ نے توحید کے معیار اس طرح بھی قائم کیے کہ انہوں نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، اور عزت اور تکریم کا معیار صرف اور صرف تقویٰ تھا. لشکر کا امام اور نماز کا امام وہ ہوتا تھا جس کو قرآن زیادہ آتا تھا اور جس کی دینی خدمات زیادہ ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب جلال اور فاتح بھی بلال کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتا تھا. قانون کے میں سب برابر تھے، اور زمین پر ایک ایسی توحید قائم ہوئی جو اس زمین کا راشن ترین دور تھا. صحابہ نے یہ توحید اس طرح بھی قائم کی کہ وہ اپنے باہمی ایثار اور محبت سے ایک خاندان کی طرح ہو گئے تھے. ان 9 صحابہ کو بھی تو یاد کریں جو جنگ کے میدان میں زخمی ہو کر آخری سانسیں لے رہے تھے، اور جب ایک شخص پانی لے کر آیا تو ایک صحابی نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا. چلتے چلتے وہ 9ویں صحابی تک پہنچ گیا، اور جب اس آخری صحابی تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے. وہ پانی لینے والا جب واپس پلٹا تو واپسی پہ دیکھتا آیا تو سارے صحابہ شہید ہو چکے تھے. انہوں نے خدا کی راہ میں جان دے دی، مگر کسی صحابی نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہ کیا. صحابہ کی توحید کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے قربانی کا گوشت اپنے پڑوسی کو بھیجا، اس نے وہ گوشت اگلے گھر کو دے دیا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ گوشت 7 گھروں سے تو اسی پہلے گھر واپس آ گیا جہاں سے چلا تھا. ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کی سکھائی ہوئی توحید جو صحابہ نے سیکھی، وہ تمام انسانوں اور خصوصاً پڑوسی سے اس نے سلوک کی تعلیم دیتی تھی. ایک شخص نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا، لیکن قیمت وہ لگائی جو مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ تھی. تو لوگوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے میرے پڑوسی صحابی رسول حضرت سعید بن عاص ہیں، ان سے برائی کرو گے تو بھلائی کریں گے، ان سے مانگو گے تو تمہیں دیں گے، اور ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیں گے. اس لیے یہ قیمت اس مکان کی نہیں، اس پڑوس کی قیمت ہے. حضرت سعید بن عاص کو جب پتہ لگا تو انہوں نے اس پڑوسی کو مکان کی قیمت بھجوا دی اور فرمایا کہ تم اپنے مکان میں رہو اور اپنی ضرورت پوری کرو. امام حسین کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سوالی نے آ کر کہا، اے فرزند رسول، مجھ پر کوئی 400 درہم قرض ہے. حضرت امام حسین اندر گئے، درہم لا کر اس کو پیش کیے اور واپس آ کر زاروں کا تار رونا شروع کر دیا. پوچھا یہ کیا؟ فرمانے لگے میں اپنی غفلت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے پڑوسی کو تکلیف تھی، وہ ضرورت مند تھا اور میں اس کے حال سے غافل رہا، یہاں تک کہ اس کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی. صحابہ نے توحید کے معیار اس طرح بھی قائم کیے کہ جو توحید انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی تھی اسے کل عالم تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہے. حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے 20 صحابہ مسلمان ہوئے، اور کثرت کے ساتھ ایسے صحابی ہیں جن کے نیک کردار اور عمل اور قربانیوں کی وجہ سے ان کے قبیلے والے مسلمان ہو گئے. بدر کے قیدیوں سے اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ تھوڑے عرصے کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب مصر فتح کیا تو اہل مصر سے نہایت شفقت کا سلوک کیا. جب پوچھا تو بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ میری دادی ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی، جب تم مصر فتح کرو تو اس کے ساتھ نہایت رحم کا سلوک کرنا، اس لیے ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ سن کر تمام پادری اور تمام دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں آگے رہے، اور آج تک مصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹا ہوا ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توحید کا معیار وہ بھی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کسی کو رسول اللہ کی وفات کا یقین نہ آتا تھا، تب حضرت ابوبکر جو رسول اللہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا سن لو کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو کہ وفات ہو گئے، لیکن جو خدا واحد کی عبادت کرتا تھا وہ یقین رکھے کہ خدا زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کاش امت مسلمہ اس سبق کو سیکھ لیتی کہ تمام رسول فانی انسانوں کی طرف فوت ہو چکے ہیں تو امت محمد یا صلیب کو غلبے کا موقع نہ دیتی اور آج عالم اسلام پر جو نازک حالات آئے ہوئے ہیں یہ نہ آتے۔ توحید سکھانے کے لیے سب سے بڑی جگہ مسجد اور سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، جس کے لیے رسول اللہ کے صحابہ اور خلفائے راشدین بڑی بھرپور محنت کرتے رہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مساجد تعمیر کرائیں۔ آپ نے ہر جگہ قرآن کریم کا درس جاری کیا، آپ نے معلم اور قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کی اور بعض صورتوں کا پڑھنا اور یاد کرنا سب لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ قرآن اور اسلام کو سیکھیں۔ بعض بزرگ صحابہ کو دور دراز اسلامی ممالک میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام اور توحید سکھائیں۔ رسول اللہ کے صحابہ ابراہیم کے طرح آگ میں ڈالے گئے، یوسف کی طرح قید کیے گئے، مسیح کی طرح صلیب پر چڑھائے گئے، مگر جب توحید کے اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کیے تو خدا نے انہیں آسمان پر بھی یکتا بنا دیا اور زمین پر بھی یکتا بنا دیا۔ خدا نے انہیں آسمان کے ستاروں کا لقب دیا اور رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے تھے، وہ صاحب رویا کشوف اور صاحب الہام تھے۔ سینکڑوں کو خدا کے رسول نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رسول کی توحید کے ان تمام اعلیٰ معیاروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بلند شان ہے، جس نے تھوڑے عرصہ میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کی، ان کا کفر پاش پاش ہو گیا اور ان کے دلوں میں پرہیزگاری کے نور چمک اٹھے اور ان کی ہمتیں دینی خدمات کے لیے بلند ہو گئیں اور وہ دعوت اسلام کے لیے ممالک شرقیہ اور غربیہ تک جہاں پہنچے اور ملت محمدیہ کی اشاعت کے لیے بلاد جنوبیہ اور شمالیہ کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اپنی کوششوں اور تگ و دو میں کوئی دقیقہ اسلام کے لیے اٹھا نہ رکھا، یہاں تک کہ دین کو فارس اور چین اور روم اور شام تک پہنچا دیا۔ وہ زمین کی انتہائی آبادی تک زمین پر قدم مارتے ہوئے پہنچے، وہ ہر ایک کمر میں فائق نکلے اور علم اور عمل میں سبقت کرنے والے ثابت ہوئے، اور یہ معجزہ ہمارے رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسلام کی سچائی اور حقانیت پر ایک صریح دلیل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ تیرے صحابہ کا دور ختم نہیں ہوگا۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد صحابہ کا ایک نیا دور شروع ہوا اور آپ نے فرمایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ سے صحابہ کی قربانی کو ایک نیا دور شروع ہوا۔ وہ جانی قربانیاں میں ہیں، وہ مالی قربانیاں میں ہیں، وہ عزت کی قربانیاں میں ہیں، وہ اولاد کی قربانیاں میں ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے 80,000 واقفین نو ایسے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح خدمت دین کے لیے میدان عمل میں نکلنے کو تیار ہیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے۔ آج بھی وہی بلال کی قربانیاں ہیں اور احادات کی صدائیں ہیں، آج بھی وہی پابندیاں ہیں جو صحابہ کی طرح جماعت احمدیہ پر عائد کی جا رہی ہیں۔ آج بھی احمدیوں کو نماز پڑھنے سے، قربانی کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آج بھی وہی شہادتوں کا لوح ہے، آج بھی وہی لوٹ مار کے مناظر ہیں، مگر آج بھی زمین پر وہی توحید ہے جب ساری قوم ایک ہاتھ پر اکٹھی ہے، ایک جماعت، ایک خلیفہ، ایک امام، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ بس آج بھی
ہم یاد کرتے ہیں اور جماعت احمدیہ اپنے امام کے ساتھ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ آج بھی کوئی نہیں جو بلالی آواز آج کو دبا سکے، کوئی پتھر اور کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑھ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکے، کوئی دکھ اور کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہادت سے کسی کو باندھ رکھ سکے۔ جماعت احمدیہ صحابہ رسول کی تقلید میں توحید کا ایجنڈا اٹھائے چلتی رہے گی یہاں تک کہ زمین کا مشرق بھی اور مغرب بھی، زمین کا شمال بھی اور زمین کا جنوب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے۔